بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ فرعون نے 3 راتیں مسلسل ایک دہشت ناک خواب دیکھا کہ ایک آگ تمام مصر میں قبطیوں کی املاک جلاتی ہوئی چلی آتی ہے، اور جب بنی اسرائیل کے محلے سے گزرتی ہے تو کسی کو بھی نہیں جلاتی، اور بنی اسرائیل کے محلے سے ایک اژدہا نکلا اور اس نے فرعون کو اس کے تخت پر سے گرا کر اونٹ ڈالا۔ تیسری صبح فرعون نے نجومیوں کو اکٹھا کیا اور خواب کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کے زوال کا سبب ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے دربان کو بلا کر اعلان کرا دیا، 1000 پیادہ بنی اسرائیل کے محلے میں مقرر کریں اور 1000 دائیاں بھی ان کے ہمراہ کر دیں، تاکہ بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا ہو اس کو قتل کر ڈالیں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیں۔ 2 سال تک بنی اسرائیل پر اس طرح ظلم ہوتا رہا۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ 12,000 لڑکے قتل کیے گئے اور 90,000 حمل گرائے گئے، اور 30 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے۔ فرعون نے جس کو روکنے کے لیے بنی اسرائیل میں ہزاروں بچے قتل کروائے، آخر وہ آ گیا اور فرعون اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکا۔ ادھر نجومیوں نے اطلاع کر دی کہ وہ بچہ پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا خبردار رہنا۔ دائرۃ المعارف میں ہے کہ نجومیوں نے فرعون سے کہا کہ آج کی رات وہ بچہ ماں کے پیٹ میں جائے گا۔ فرعون نے اس رات حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے سب مرد آج سکندریہ شہر میں چلے جائیں۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے سب مرد سکندریہ چلے گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد فرعون کے سپاہی تھے اور وہ اس کے محل کا پہرا دے رہے تھے۔ کسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہاں چلی گئیں۔ حضرت عمران علیہ السلام نے ان کو طلب کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام والدہ کے شکم اتھر میں چلے گئے۔ اس سے پہلے وزیروں نے فرعون سے عرض کی کہ بنی اسرائیل کے بڑے اپنی موت سے مر گئے اور بچوں کو تم نے ختم کر دیا، تو پھر ہماری خدمت کون کرے گا؟ پھر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال کے لیے بچے چھوڑ دیے جائیں اور 1 سال کے قتل کر دیے جائیں۔ معافی کے سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال میں بچے قتل ہوتے تھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو فرعون نے دربان پر سختی کی اور اس نے پیادوں پر سختی کی، تو پیادوں نے کہا کہ ہم نے ایک گھر میں صرف دائی کی بات پر اعتبار کیا ہے اور زیادہ تحقیق نہیں کی، تو کوتوال کے حکم پر یہ عمران کے گھر میں گھس آئے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بڑی بہن کی گود میں تھے جس کا نام مریم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ پیادے بغیر کسی اطلاع کے گھر میں گھس آئے ہیں، تو اس نے فوراً بھائی کو تنور میں ڈال دیا جو اس وقت بھڑک رہا تھا، اس خیال سے کہ اس کی جان تو ویسے بھی جائے گی مگر باقی گھر والے تو محفوظ رہیں گے۔ جب پیادوں نے خوب تسلی کر لی کہ گھر میں کوئی لڑکا موجود نہیں اور تندور کو نہ دیکھا، واپس چلے گئے۔ ادھر آپ علیہ السلام کی والدہ فرط غم میں بے ہوش ہو گئی تھیں۔ ہوش آنے پر بیٹی سے بچے کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، میں نے اس کو جلتی تندور میں ڈال دیا تھا۔ تو ان کے غم میں مزید اضافہ ہو گیا۔ یکایک تندور سے آواز آئی کہ اے اماں جان، غم نہ کھا، اللہ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، اسی طرح مجھ پر بھی ٹھنڈا کر دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو تندور سے باہر نکالا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی عمر صرف 40 دن تھی۔ اب آپ علیہ السلام کی والدہ نے اپنے گھر میں مشورہ کیا کہ آخر یہ بچہ ہی ہے، آواز نکالے گا، اور فرعون کے پیادے گھر گھر تلاشی لے رہے ہیں، اس کی آواز سن لیں گے تو اس کو بھی اور ہم سب کو بھی قتل کر دیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اس کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کسی گاؤں میں چلا جائے گا، یہ بھی زندہ رہے گا اور ہم بھی فرعون کے خوف سے نجات پائیں گے۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ سانوم نامی ایک بڑھائی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ ہم کو ایک صندوق اس قدر بچے کی لمبائی دیکھ کر طول اور عرض میں چاہیے، اور تختوں کو اس طرح ملانا کہ پانی اندر نہ جا سکے۔ بڑھائی کے پوچھنے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بتا دیا کہ ہمارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کو دریائے نیل میں چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کو اس کی اطلاع ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں بھی مار ڈالے۔ بڑھائی نے وعدہ بھی کر لیا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہوں گا،
اور یہ کام پوشیدہ کروں گا۔ جب یہ اپنے گھر گیا تو سنا کہ فرعون کا منادی آواز لگا رہا ہے کہ جو شخص ہمیں اس لڑکے کا پتہ بتائے گا جو ان دنوں میں بنی اسرائیل میں پیدا ہوا ہے تو اس کو اتنا انعام دیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے چاہا کہ میں راز کو فاش کر دوں۔ اس ارادے سے ابھی دروازے سے قدم باہر رکھا ہی تھا کہ اندھا ہو گیا اور اس کے دونوں پاؤں ٹخنوں تک زمین میں دھنس گئے، اور اسے ایک آواز آئی کہ اگر تو نے کچھ کہا تجھے فی الفور زمین میں دھنسا دیں گے۔ تو اس نے توبہ کی تو اللہ نے اس کو نجات دی اور اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہو گئی۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المعلم التنزیل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ بڑھئی کئی بار اندھا ہوا، توبہ کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر وہی ارادہ کرتا رہا، اندھا ہوا، توبہ کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر وہی ارادہ کرتا، آخر کار اس نے سچی توبہ کر لی۔ پھر اس نے راتوں رات صندوق تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی خدمت میں پہنچا دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کو مزدوری دینا چاہی تو کہنے لگا کہ اس خوش نصیب بچے کا ایک مرتبہ دیدار کروا دو، یہی میری اجرت ہے۔ جب اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی آنکھیں ان کے قدموں پر ملی، اور سب سے پہلے جو شخص آپ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ یہی بڑھئی تھا۔ ابن کثیر میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ علیہ السلام کو اس صندوق میں رکھ دیا، دودھ پلا کر اس صندوق میں سلا دیتی، جہاں کہیں ایسا ڈراؤنا موقع آتا صندوق کو دریا میں بہا دیتی اور ایک ڈوری سے اسے باندھ رکھا تھا، خوف ٹل جانے کے بعد اسے کھینچ لیتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص گھر میں آنے لگا جس سے بہت زیادہ دہشت ہونے لگی، دوڑ کر انہیں اور بچے کو صندوق میں لٹا کر دریا میں ڈال دیا۔ جلدی اور گھبراہٹ میں ڈوری باندھنا بھول گئی، صندوق پانی کی موجوں کے ساتھ زور سے بہنے لگا۔ تفسیر عزیزی میں ہے کہ آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کی بہن سے فرمایا کہ تو اس صندوق کے پیچھے جا اور دیکھتی رہ کہ کہاں جاتا ہے، اگر شہر کے کنارے سے علیحدہ گیا تو ہماری خاطر جمع ہوگی، اور اگر شہر کے افراد میں سے کسی نے اسے اٹھا لیا تو یقین ہے کہ وہ بادشاہ کے پاس لے جائے گا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ صندوق کو دیکھتی ہوئی انجان بن کر دریا کے کنارے چل رہی تھی۔ وہ صندوق دریا کے درمیان میں سے نکل کر اس نہر میں چلا گیا جسے فرعون نے کھدوا کر اپنے باغ میں لے گیا تھا، اور اس کا نام عین الشمس رکھا۔ صندوق پانی میں بہتا ہوا فرعون کے باغ میں جا پہنچا۔ اس وقت فرعون باغ کی سیر کر رہا تھا اور اس کے ہمراہ اس کی اہلیہ اور اس کی لڑکی کے علاوہ محل کے اور بھی افراد تھے۔ جب سب نے دیکھا کہ ایک صندوق نہر میں آ رہا ہے، لوگ دوڑے اور اسے اٹھا کر فرعون کے پاس لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جب یہ دیکھا تو گھر جا کر والدہ کو اطلاع دے دی۔ والدہ یہ سن کر غم سے نڈھال ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اس کو ہم رسول بنائیں گے، تو خاطر جمع رکھ۔ علامہ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیٹی کے بدن پر سفید داغ تھے۔ نجومیوں نے کہا تھا کہ دریا میں ایک صندوق ملے گا جس میں ایک بچہ ہوگا، اس کا لعاب لگانے سے یہ داغ ختم ہو جائیں گے۔ جب یہ صندوق ملا تو فرعون کی لڑکی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لعاب اپنے داغوں پر لگایا تو وہ ٹھیک ہو گئیں۔ ادھر جب فرعون نے دیکھا کہ ایک لڑکا چند دنوں سے پیدا شدہ صندوق میں رکھا ہے، حامان کو بلایا اور کہا کہ یہ وہی لڑکا ہے نجومی جس سے مجھے ڈراتے تھے، میرے رویے کو دیکھ کر خود بخود کس طرح یہ ہمارے پاس آ گیا، اب اسے مار ڈالو۔ لیکن جب اس کی بیوی نے دیکھا تو کہنے لگی کہ اس کو ہرگز قتل نہ کرنا، جیسا کہ ارشاد ہے، اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ آنکھ کی ٹھنڈک ہے میرے لیے اور تمہارے لیے، اس کو قتل نہ کرو، ممکن ہے کہ یہ ہم کو نفع دے یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔ اور وہ سمجھتے نہ تھے۔ فرعون نے فیصلہ بدل لیا اور بیوی کی بات مان لی، اور حضرت آسیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور دائیوں کو حکم دیا کہ اس کو دودھ پلاؤ، لیکن جو دائی بھی آتی آپ علیہ السلام اس کا دودھ نہ پیتے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن حالات معلوم کرنے کی بار بار فرعون کے دربار میں آتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام پر غیر عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا،
اس لیے آپ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پینے کے لیے تیار نہ تھے۔ الغرض جب آپ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو یہ معلوم ہوا تو کہنے لگیں کہ میں ایک دائی بتاتی ہوں، شاید اس کا دودھ پی لے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا کہ ابھی تو اسے دریا میں ڈال دے، پھر ہم اسے تجھے واپس لوٹا دیں گے۔ اس طرح بچہ آپ کے حوالے کر دیا گیا، اور حضرت آسیہ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ہر ہفتے میں لا کر دکھا دیا کرنا۔ خدا نے بچہ بھی ملا دیا اور مفت میں مزدوری بھی مقرر کر دی۔ اب ماں کا یہ معمول تھا کہ ہر ہفتے بچے کو فرعون کے دربار میں لے جاتی اور پھر واپس گھر لے آتی۔ 2 برس تک والدہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا۔ جب 2 برس کے بعد آپ کا دودھ چھڑوایا تو حضرت آسیہ علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سونے سے لدا ہوا ایک اونٹ اور کئی نفیس چیزیں تحفے میں دے کر رخصت کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش اپنے پاس کرنی شروع کر دی۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں سے 1000 حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے مالوں کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دم حرص اور بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہکا کر تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ فہرست کا خانہ، قارون کی چال، قارون کا انجام، اس کا خزانہ، قارون کا گھمنڈ، درس ہدایت، قارون کی چال، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگزشتہ کرنے کے لیے اس خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال اور دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ پر بدنامی، بدکرداری کا الزام لگائیں۔ چنانچہ عین اس وقت جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، قارون نے آپ علیہ السلام کو ٹوکا کہ فلاں عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اس اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت اور سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دے کہ کیا واقعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی، اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کے لیے آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آبدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر اور غضب نازل فرما دے۔ قارون کا انجام پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہوگا وہ قارون کے ساتھ ٹھہرے گا، جو میرا ساتھی ہوگا وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین، تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا، وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا بنا ہوا تھا اور اس کا سارا خزانہ سب کے سب زمین میں دھنس گئے۔ اس کا خزانہ اس کو قرآن کی زبان میں سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے کہ جس کا ترجمہ ہے، بے شک قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھیں۔
اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، کامنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔